یہ میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے بالکل صاف یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ خوشی کے طور پر منانا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام فتویٰ آن لائن۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل آگے بسنت کا جو ہے نا دورہ شروع ہو رہا ہے، بسنت کی ہر طرف چرچے ہیں، تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم عنوان بسنت کے حوالے سے ہی آج بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ تو جو ہے نا آج جو بسنت چونکہ قریب ہے، ہر بندہ بسنت کے اوپر مفتی صاحب بات کر رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کے جو نقصانات ہیں اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو منانے کے لیے خوشیاں ان کی جو ہے نا منانے کے لیے وہ بےتاب ہیں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بسنت کے حوالے سے جو شرعی اس کی حیثیت ہے یا اس کا منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے نا ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بسنت ہے کیا، جو جس کو منایا جاتا ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے آیا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب تو پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آج کا جو اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہے بہت ہی اہم ترین ہے اور وقت کی مناسبت سے بہت خوبصورت عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ یقیناً یہ بات اس وقت چل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں جی جی، اور وہ حکومت پنجاب کو داد دے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اہم فیصلہ کیا اور بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے بسنت منانے کا۔ جی، اور یقیناً دوسری طرف کچھ حلقوں میں بہت زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے، اور تشویش کے بھی کئی سارے معاملات جو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بسنت ہے کیا، کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا یہ ایک مذہبی تہوار ہے جو ان کی دیوی سرسوتی دیوی کے نام سے جو مشہور ہے، اس کو آرٹ کی دیوی سمجھا جاتا ہے، ثقافت کی دیوی۔ اور چونکہ وہ ثقافت کی دیوی سمجھی جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ جب سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور موسم خزاں ختم ہو رہا ہوتا ہے، بہار شروع ہو رہا ہوتا، تو وہ اپنی اس دیوی کی عبادت کے لیے اور خوشیاں منانے کے لیے کہ ہماری دیوی نے موسم تبدیل کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ ایک تہوار رکھا جس کو ماگھ جو ایک مہینہ پنجابی چلتے ہیں، اس کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جو کہ فروری کے اندر بنتی ہے ہمارے ہاں، جو جنوری فروری کے مہینے ہیں ان کے اندر۔ تو اب فروری کے اندر چونکہ ایک موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، بہار آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شبہ پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی جشن بہاراں ہے، اور اسی نسبت سے دیکھیں نا، یہ آپ دیکھیں گے آج کل کھیتوں میں بھی جائیں گے نا، سرسوں کے پھول کھل رہے ہیں، وہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، تو ایک بہار ہوتی ہے نا، تو اسی نسبت سے پھر یہ کپڑے بھی پیلے پہنتے ہیں، اور ویسے بھی پیلا رنگ ہندوؤں کا مذہبی رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس کو مناتے ہیں موسمی تہوار کہہ کر، وہ جوڑتے ہیں اس کو کہ یہ چونکہ موسم دیکھیں نا کھل رہا ہے، موسم بہار آ رہا ہے، تو اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہندو جو تھے وہ اس دن اپنی جو مورتی تھی دیوی، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور لازمی بات ہے، آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنے بھی پرانے مشرکوں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کھیل کود تو کرتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن مجید کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کا جب ذکر ہمیں ملتا ہے، تو جب وہ ان کا تہوار تھا جس کے اندر مشرکوں نے ان کو دعوت بھی دی تھی، اور انہوں نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم کہہ کر یہ کہا تھا میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ تو اب جب وہ بت خانے کے اندر گئے تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ پہلے بت خانے میں حاضری دیتے، اور اس کے بعد سارا دن پھر کھیل کود کرتے، اور پھر سارا دن وہ یہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہیں موت کا کنواں لگا ہوا ہے، کہیں کبڈی ہو رہی ہے، کہیں اس طرح کے تاش کھیلے جا رہے ہیں، جوا ہو رہا ہے، اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، وہ ایسے ہی وہ سارے کام کرتے۔ تو یہ ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ اپنے مذہبی تہواروں میں وہ خوشیاں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موسمی تہوار ہے۔ یہ موسمی تہوار نہیں بلکہ باقاعدہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، اس لیے اس کو منانا تو بالکل شرعی طور پہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے،
اور میں یہ بات آپ کو بتاؤں، عام لوگوں کا خیال نہیں ہے، بقلا ایک ہندو مورخ ہے BS نجار اس کا نام ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ حقیقت رائے ایک لڑکا تھا ہندوؤں کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون جنت جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی توہین کی، گستاخی کی حقیقت رائے نے، اور جب گستاخی ہوئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی توہین کرے اور گستاخی کرے تو مسلمانوں کا خون تو گرم ہو جاتا ہے، تو مسلمان کھڑے ہو گئے اور پھر مسلمانوں نے قانونی راستہ اختیار کیا اور اس پر باقاعدہ کیس چلا اور اس کو پھر پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب پھانسی کی سزا دی گئی تو جو بڑے بڑے ہندو تھے افسر، ان کو بڑی دھچکا لگا اس کو، تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ پھانسی رکوائی جائے۔ تو اس وقت زکریا خان تھے جو پنجاب کے گورنر تھے، یہ ہندو افسران زکریا خان کے پاس گئے، یہ ہندو مورخ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، زکریا خان کے پاس گئے اور اس سے جا کے سفارش کی کہ اس کی پھانسی روک دی جائے۔ اب وہ بھی مسلمان تھا، غیرت مند تھا، اس نے کہا نہیں، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ تو جس دن اس کو پھانسی دی گئی نا، اس نسبت سے اس حقیقت رائے کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا آج کل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یکجہتی کرتے ہیں، تو حقیقت رائے کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے ہندوؤں نے جو ہے نا یہ تہوار منانا شروع کیا۔ اب یہاں پر ایک روایت اور بھی ہے جہاں سے بات کچھ سمجھ بھی آتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تہوار تو پہلے سے منایا جا رہا تھا، جس طرح آج کل بھی پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 800 سال پرانا تہوار ہے، یہ پہلے سے منایا جا رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ قدرتی طور پر جس دن اس کو پھانسی ہوئی نا حقیقت رائے کو، اسی دن ہی تہوار بھی تھا یہ بسنت، اس وجہ سے بھی اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یعنی پہلے تو وہ چلتا آ رہا تھا ان کا مذہبی تہوار، پھر حقیقت رائے کی پھانسی کے ساتھ انہوں نے اس تہوار کو جوڑ کر ہندوؤں نے باقاعدہ اس کے اپنا تہوار بھی منایا اور اس کے ساتھ انہوں نے ہم نوائی بھی کی اور اس کے حق میں نعرے بھی لگائے اور سارا کچھ کیا۔ تو اب دیکھیں ایک گستاخ رسول کی یاد میں جو منایا جا رہا ہو تہوار، یا جس کے اندر اس کا کچھ حصہ ہی شامل ہو بھلے، وہ ہم مسلمان کیسے منا سکتے ہیں، ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو جائز نہیں، دوسرا یہ کوئی ثقافتی حصہ نہیں ہے، یہ صرف ثقافت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ثقافت کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی ثقافت تو ہے نہیں، اگر ہم اس کو ثقافتی تہوار مان لیتے ہیں، کس کی ثقافت ہے؟ ہندوؤں کی ثقافت ہے نا، پھر یہی بات ہوئی نا۔ اب جب ہندوؤں کی ثقافت ہے تو کیا ہندوؤں کی ثقافت ہم منا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کہا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ تو باقاعدہ ہندوؤں اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم ہے ہمیں تو اب مشرک ہے ہندو، کائنات کا سب سے پلید ترین اور بدترین مشرک ہی ہندو ہے۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، اگر ان کا ثقافتی تہوار بھی ہو تو پھر بھی ہماری حکم یہی ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، تو ہمارے لیے تو اس کی مخالفت کرنا فرض ہے۔ ثقافتی جو تہوار ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے پہلے بات کی، اصل جو بنیاد آپ نے بتائی ہے اس کے آغاز کی، یہ تو ایک عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ جی بالکل، ان کا عقیدے کا مسئلہ ہے، ان کی دیوی کی پوجا کا دن ہے، ان کی عبادت کا دن ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات مزید کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہندوؤں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی عبادات کو نا ایسی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جس میں ہر بندہ اس میں شامل ہو جائے اور وہ اس کو عام چیز ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آج ہمارے یہاں یوگا کتنی چل رہی ہے، ہاں جی، ہر پارک کے اندر آپ دیکھیں گے صبح کے وقت یوگا کر رہے تھے لوگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں یہ یوگا کے جتنے طریقے ہیں نا، یہ یوگا جو ہے یہ بھی اصل میں ہندوؤں کی عبادت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہندوؤں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو ورزش کے ساتھ جوڑ کر اب مسلمانوں کے اندر بھی داخل کر دی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اب یوگا ہو رہی ہے۔ اس پہ پھر کبھی پروگرام کریں گے۔ میرا ایک دوست ہے تو میرے ساتھ بڑے اس بات پہ بحث اس نے کی کہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ ہندوؤں کی عبادت ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنی ساری جو ہے نا اس میں چیزیں وہ مجھے بتاؤ ذرا، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر کچھ چیزیں آئیں تو وہ کہتا ہے ایک اس کے اندر جو ہے نا ہوتا ہے کہ جب سورج آتا ہے نا، صبح چلتا ہے تو سورج کو سلام پیش کرنا نا، تو سورج کو سلام کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، وہ تو سورج کے پجاری ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ سورج کو پوجتے ہیں تو اس نے سورج کو سلام کا نام دے لیا انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں جی اب وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں یہاں پر اس کا نام بدل کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انہوں نے ایسے ہی اس تہوار کو جو ان کا خالصتاً مذہبی
اور عقیدہ کا تہوار تھا، اس کو ثقافت کا نام دے کر مسلمانوں کے اندر بھی داخل کر دیا، اور مسلمان بولے بالے وہ ان کی ثقافت کو، ہم تو ہندوؤں کی ثقافت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ثقافتی بھی مان لیں تو کیا ہم ہندوؤں کی ثقافت کو مانتے ہیں؟ ہمارا تو ہر معاملے کے اندر دو قومی نظریہ کیا ہے، پاکستان کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ لگایا تھا دو قومی نظریہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ جس کی بنا پر پاکستان ہندوؤں سے الگ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو الگ قوم ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہم قوم الگ ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اور آج ہم کہیں جی ہم ثقافتی تہوار منا رہے ہیں، کیسے ہم ہندوؤں کی ثقافت کو منا سکتے ہیں؟ ہم نے تو پاکستان بنایا ہی اس نام پہ تھا کہ ہم ہندوؤں کی ثقافت کی مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مخالفت کریں گے اس کی۔ اس کے اندر بسنت منانے کا جو تہوار ہے، اس میں کون سی ایسی وجوہات مزید شامل ہوتی ہیں جو نمایاں طور پر اس چیز کو حرام قرار دیتی ہیں؟ عبد المنان بھائی دیکھیں، سب سے بڑی بات تو جب یہ آ گئی کہ یہ شرکیہ تہوار ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ اب جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب شرکیہ تہوار ہی، شرک کے ساتھ ہی کوئی تہوار جوڑ گیا ہے نا، تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے اس کی مخالفت میں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اس کے باوجود بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، مثال کے طور پر فضول خرچی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ سارا کام ہی فضول ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، فضول ٹائم ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ کی قسم، یہ جو گڑیاں اڑانے والے، پتنگیں اڑانے والے لوگ ہیں، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی شیطان کے بھائی ہیں۔ اب فضول خرچی کا عنصر اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں، فضول خرچی کا عنصر ابھی حکومت پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندر، ابھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ابھی تازہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے 3 دن جو ہے ریڈ زون بنایا ہے، وہاں پر موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک پابندی لگی، ایک بندے نے گزرنا ہے، اس کو مسئلہ ہے تو اس کے اوپر پابندی ہے۔ اچھا اگر جانا ہے تو آپ راڈ لگوائیں، ٹھیک ہے، سیفٹی راڈ لگوائیں۔ اب سیفٹی راڈ ایک غریب آدمی جو موٹر سائیکل پتہ نہیں کیسے چلاتا ہے، اس کا تیل کیسے پورا کرتا ہے، اب اس پر ہم 2 4 یا 10 لوگوں کی یا 100,000 لوگوں کی، ایک تھوڑا سا قلیل سے لوگوں کی ہم خوشنودی کے لیے ہم جناب اتنے سارے لوگوں کے اوپر یہ سیفٹی راڈ لگانا لازمی قرار دے رہے ہیں۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ شاید 500 کے کتنا 5000 سیفٹی راڈ حکومت پنجاب مہیا کرے گی۔ اس ملک کی پنجاب حکومت کہ جس ملک میں ہماری بجلی پوری نہیں ہو رہی، آج لائٹ کا کیا سلسلہ ہے، جہاں بجلی پوری نہ ہو رہی ہو، جہاں کھانا پورا نہ ہو رہا ہو، جہاں پر بجلی کے بلوں کے اندر ٹیکسز کی بھرمار ہو، جہاں جرمانوں کے اندر لوگوں کو پیس کے رکھ دیا گیا ہو صرف حکومت کا ریونیو بڑھانے کے لیے، اور وہاں پر حکومت پنجاب جناب وہ کہہ رہی ہے جی ہم اتنے راڈ سیفٹی راڈ کریں گے۔ یہ بجٹ کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے تو جو بجٹ یہ لگایا جائے گا تو وہ بھی تو ہماری جیب سے ٹیکسوں کی صورت میں نکلے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ 3 دن کے لیے 500 بسیں انہوں نے کہا جی ہم نے فری کر دی ہیں، جتنی الیکٹرک بسیں ہیں، جتنی اورنج ٹرینیں ہیں، جتنی میٹرو بسیں ہیں، جتنی اسپیڈو بسیں ہیں، ساری 3 دن کے لیے فری کر دی گئی ہیں کہ لو جی آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں، موٹر سائیکل چھوڑ دیں، آپ اس پہ سفر کریں اور فری سفر کریں، ٹکٹ نہیں آپ سے لیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر جہاں پر یہ پہلے خسارے میں چل رہی ہیں، حکومت کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے ان کو چلانے کے لیے، پیسے دینے کے باوجود اس پنجاب کے اندر وہاں پر اتنی بڑی جناب 3 دن کے لیے مفتہ لگایا جا رہا ہے کہ لو جی 3 دن آپ فری سفر کریں۔ کیوں؟ چند لوگوں کے کھیل کے لیے، چند لوگوں کے تماشے کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور صرف اپنی تماشے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا برڈن وہ ہماری معیشت پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ کیا تک بنتا ہے اس بوجھ ڈالنے کا؟ پہلے تو ہم مر رہے ہیں بھوک سے، ہمارا ملک کے اندر کیا چیز پوری ہے؟ لوگ بیچارے آٹے کو ترس رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں۔ حکومت کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ آٹا فری کریں، آپ غریبوں کو آٹا دیں، آپ جو غریب لوگ ہیں ان کو کوئی اور سہولت دیں، آپ یہ بجلی کے بل کم کریں، آپ ٹیکسز کم کریں، آپ جرمانوں کے جو اتنے بڑے بڑے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، یہ آپ ہیلمٹ نہ پہنے تو 2000 روپے کا جرمانہ چلان ہے، آپ اس کو کم کریں۔ ابھی تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ شاید اس کو بھی 2000 سے 5000 کرنے کیا جا رہا ہے، جرمانے آپ بڑھا رہے ہیں، آپ کم کریں تاکہ جو نا عوام کو ریلیف اور سہولت ملے۔ تو سب سے بڑا پوائنٹ شرک کے بعد اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر خرابی یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر جانوں کی ہلاکت ہے۔ یہ سارا جو سیفٹی پلان بن رہا ہے کس لیے بن رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ابھی صرف اعلان ہوا ہے کہ بسنت 3 دن کے لیے منائی جائے گی، اور ابھی سے لوگوں کے گلوں میں ڈور پھر رہی ہے۔
کتنے حادثات پیش آ چکے ہیں. جی. آج بھی میں ایک بچے کی تصویر دیکھ رہا تھا موٹر سائیکل پہ, اس کے جو ہے وہ ڈور پھری ہے اور گردن اس کی زخمی ہے, اور پچھلے چند دن پہلے یہ ایک بچہ وہ فوت ہوا ہے موٹر سائیکل پہ وہ ڈور پھرنے سے. وہ بتا رہا تھا اس کا والد کے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کے آ رہا تھا بچہ رات کے پتہ نہیں کتنے بجے, 2 بجے, تو اس وقت اس کو بیچارے کو وہ ہلاکت اس کی ہوئی ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ جانوں کی ہلاکت کس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے گا, صرف چند لوگوں کو جناب خوش کرنے کے لیے یا چند لوگوں کی عیاشی کے لیے یا امراء کی عیاشی کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں پابندی لگائیں, جی فلاں پابندی. آپ پابندی لگائیں, آپ جو راستہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے آپ اس راستے کو بند کیوں نہیں کرتے, اس راستے کو کھول رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک راستہ ہے جہاں پر آگے خطرناک چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جنگل کا راستہ ہی ہے, اب اندر شیر ہیں, اندر چیتے ہیں, لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ راستہ بند کر دیں, لوگوں کو کہیں جی آپ اس راستے پہ نہ جائیں, یا یہ کریں کہ آپ کہیں جی آپ راستے میں جائیں, ہم آپ کے ساتھ 2-4 باڈی گارڈ بھیج دیتے ہیں, آپ جائیں یہاں سے, کوئی بات نہیں, ہم باڈی گارڈ بھیج دیں گے. اس کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ راستہ بند کیا جائے. تو یہ راستہ بند کریں جس راستے سے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور یہ بالکل یہ جانوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو اس جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ شرک جس کے اندر عقیدے کے اندر آ گیا, اس سے آگے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا ان کا جو ہے نا مذہبی تہوار سمجھ کے منا رہے ہیں, ہم تو صرف کھیل کود کے لیے منا رہے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے میں شرک نہیں کر رہا, جی, تو مشرکین کے ساتھ شامل تو ہو رہا ہے ان کی ثقافت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, صحابی رسول, کہنے لگا حضور میں نے یہ نظر مانی ہے کہ بوانہ ایک مقام ہے, وہاں پر جا کے قربانی کروں گا, جانور اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا, وہاں پر میں نے ذبیحہ کے نظر مانی ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بوانہ مقام پر پہلے کوئی شرک کا اڈا ہوتا تھا, وہاں پر لوگ کوئی اس طرح کے کام کرتے تھے کسی غیر اللہ کے نام پہ, کسی بت کے نام پہ, کہ وہاں پہ جا کے وہ اس طرح قربانیاں کرتے ہوں؟ اس نے نہیں. آپ نے پوچھا کیا جاہلیت کے کوئی میلے ٹھیلوں میں وہاں پر میلہ لگتا ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم کر لو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا, جس جگہ پر شرک ہو رہا ہے, جس چیز کی بنیاد شرک پہ کھڑی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحیح کام بھی نہیں کرنے دے رہے. تو جب بنیاد ہی شرک پر آ گئی, اگر میرے نیت میں بھی نہیں ہے کہ میں شرک ہے, لیکن پروموٹ کس کو کر رہا ہوں؟ مشرکوں کو, ہندوؤں کی ثقافت کو. اس لیے, اور دوسری بات اس میں ایک اور بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک کو اور بدکاری کو اکٹھا کیا ہے. شرک اور بدکاری سورۃ النور کے اندر ہے نا, الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ. زنا کرنے والا بدکار مرد بدکار عورت سے شادی کرے گا یا مشرکہ سے. ایسی مشرک جو عورت ہے اس کی شادی بھی صرف کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بدکار سے یا مشرک. بدکار اور مشرک کو اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھیں جس جگہ پر بھی شرک کا شعبہ پایا جائے گا نا, وہاں پر فحاشی بھی ہوگی, وہاں پر بے حیائی بھی ہوگی. اس تہوار کے ساتھ جس کی بنیاد شرک پہ کھڑی ہوگی وہاں پر عریانی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ سارا کچھ یہ چلتا ہے, شرابیں چلتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ڈول ڈمکا چلتا ہے, میوزک چلتا ہے. اور یہ جو سارا میوزک چلتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے نا, میں نے جیسے کہا کہ جو ان کی دیوی تھی سرسوتی, اس کو ثقافت کی دیوی کہا جاتا ہے, آرٹ کی دیوی کہا جاتا ہے. تو چونکہ میوزک کو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے, آرٹ ہے, تو اس لیے اس موقع پر یہ میوزک لازمی تھا, ناچ گانا لازمی تھا. اب جب وہاں پر ناچ گانا تھا تو آج بھی ناچ گانا ہوتا ہے. اب بے حیائی ہوتی ہے, عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے, چھتوں پہ لڑکے بھی چڑھے ہوئے ہیں, لڑکیاں بھی چڑھی ہوئی ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم بتانے کے لائق بھی نہیں ہے اس پروگرام کے اندر, ہم کیسے ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ ہر بچہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ فحاشی کا, بے حیائی کا, عریانی کا, شراب نوشی کا, اور پھر اس کے ساتھ ڈانس, میوزک پارٹیاں, اور پھر ناچ گانا, اور اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں اور اللہ کی بغاوتیں, اس کے راستے کھلتے ہیں پسند سے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ راستہ بند کریں جس راستے سے یہ سارا گند آتا ہے. یعنی کہ آپ نے جو بات کی اس حوالے سے کہ یہ بسنت کو صرف ایک خوشی یا کھیل کود کے لیے بھی منانا, کہ ہم تھوڑا سا انجوائمنٹ کے لیے بھی منانا جو ہے نا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. عبد المنان بھائی,
یہ میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے بالکل صاف یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ خوشی کے طور پر منانا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم کھیلیں کھیلتے ہو نا، کلھا باطل، یہ ساری باطل ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھیلیں بتائی ہیں، کچھ کھیلیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے گھوڑ سواری ہے، جیسے کشتی ہے، یہ کھیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بتائی ہیں، کچھ وہ دوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کھیلیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ کھیلیں جائز ہیں۔ اس کے علاوہ تو حضور نے خود کہہ دیا کلھا باطل، ساری کی ساری کھیلیں باطل ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کھیل کے لیے، تو یہ کھیل بھی بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے، بطور کھیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اسلام تو ایسی کھیلوں کی اجازت نہیں دیتا، شرعاً حرام ہے یہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر جیسے یہ بسنت منائی جاتی ہے اور اس دوران جو حادثات ہوتے ہیں، جو لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس کا گناہ کس کے سر پہ ہوگا؟ ان جانوں کا نقصان جو ہے دیکھیے جی، بات صاف ہے کہ یہ اندھے قتل جو ہوتے ہیں جی، اب یہ اندھے قتل، یہ تو جس نے اس کی اجازت دی ہے اس کے ذمہ گناہ ہونا ہے، یہ سارا گناہ تو اس کے ذمہ جانا ہے جس نے اس کی اجازت دی ہے، جس نے لوگوں کو موقع پرووائڈ کیا ہے، جس نے ساری سہولتیں دی ہیں کہ لو جی یہ کرو۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنا افسوسناک معاملہ ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہوئے، بہت سارے اچھے کام ہیں پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے، صفائی کا کام بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چلائے رکھے، بہت اچھا کام ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے اچھے، ہمیں یہ جو ہم نے چلان یا جرمانوں کی بات کی ہے، بیسیکلی تو یہ ہماری تربیت اصلاح کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہماری برڈن زیادہ ہے، ہمارے اوپر بوجھ زیادہ نہیں، ہم برداشت کر پا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ ایک قانون کے دائرے میں لانے کے لیے انہوں نے کیا نا، اور انہوں نے زیادہ جرمانہ رکھا بھی اسی لیے کہ جب جرمانہ دے نہیں سکیں گے تو ہیلمٹ پہنیں گے یا قانون کی عملداری کریں گے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ قانون کے مطابق عوام کی تربیت کی جائے، عوام کو قانون کے مطابق چلایا جائے۔ اور بہت سارے اچھے کام ہیں، جیسے ائمہ مساجد کو تنخواہیں شروع کی ہیں، 25-25 ہزار روپے وظائف دینے شروع کیے ہیں۔ اچھے کام کرتے کرتے نا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھنا کہ جس سے اپنے سارے اچھے کام بھی ضائع کروا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ بسنت بند ہے، اس کو بند ہی رہنا چاہیے، اس پر پابندی لگتی رہنی چاہیے، یہ ڈور پتنگ یہ سارا کچھ یہ اس کو بند ہی رہنا چاہیے۔ حکومت پنجاب اس پر پابندی لگائے اور برقرار رکھے، 3 دن کے لیے بھی پابندی نہ اٹھائے، اور بالکل جو ہے اس کی نہ شرعاً کوئی گنجائش ہے، نہ ہماری ثقافت میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس وقت ہماری قوم اس کی متحمل ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر خوشی اور تفریح کی کوئی اجازت ہے؟ ہاں، اسلام تفریح کا مخالف نہیں ہے۔ صحیح۔ اسلام ایسی مثبت تفریح، جس سے ایسی ایکٹیویٹیز جس سے آپ کی صحت بنتی ہو، جس سے آپ کا مزاج اچھا ہوتا ہو، جس سے آپ کا جو ہے نا ماحول اچھا ہوتا ہو، معاشرہ اچھا ہوتا ہو، ایسی ایکٹیویٹیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایسی تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چہرے پہ 12 بجائے رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرا کے ملتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کشادہ چہرے کے ساتھ مسکرا کر اپنے بھائی کو ملو نا، تو یہ بھی اللہ کے ہاں نیکی ہے۔ تو مسکرانا کوئی بری بات نہیں ہے، تفریح کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی تفریح جو جان لیوا ہو، جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا سبب بنے، ایسی تفریح کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، مسلمان نوجوانوں کو بسنت کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں مسلمان نوجوانوں کو اپنی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے، اور ایسے تمام فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ نوجوانی کے جو ایام ہیں ان کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ مجھے صحیح بخاری کی حدیث یاد آ رہی ہے، یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے فرمایا ایک وہ نوجوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار سیکھیں، عبادات میں اپنی جوانی گزاریں، اور اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے تعمیر و ترقی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ایسی ایکٹیویٹیز لے کے آئیں اپنے اندر، جیسے خدمت خلق کے کام ہے، بیواؤں کو جو ہے نا ان کی مدد کرنا، یتیموں کا آسرا بنیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اور ایسے ہی بہت سارے کام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کرنے کی ضرورت ہے، جس طرف نوجوانوں کو آنا چاہیے،
اور نوجوانوں کو ہمیں لے کے آنا چاہیے. تو یہ کام مثبت جو کام ہے وہ کرنے چاہیے نوجوانوں کو. ایسی غیر ضروری تفریح, ایسی جان لیوا تفریح, ایسے وہ کام جو ہمارے لیے فضول خرچی نقصان کا باعث بنے, ایسے کاموں سے میں نوجوانوں کو کہوں گا خود بھی بچیں. حکومت اگر اجازت دے بھی نا تو ہمیں خود ہی اس کو ترک کر دینا چاہیے. حکومت یہ کہنے پہ مجبور ہو بھی اجازت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کام کرتا ہی کوئی نہیں ہے, تاکہ آئندہ حکومت اگر اس سال اجازت ہی نہ دے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. جی تو ناظرین, آج کا پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اور آپ نے یہ سارا پروگرام دیکھ کے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری وضاحت دی ہے کہ بسنت کو منانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں, نہ ہی میرا خیال ہے کہ جو سامنے جو صورتحال نظر آئی ہے اس میں شرعی طور پہ تو بالکل جائز نہیں. اگر اس کو اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے تو پھر بھی نہیں بنتی, کیونکہ اس کے اندر وقت کا ضیاع ہے, اس کے اندر فضول خرچی ہے, اس کے اندر آپ کا جو ہے نا جانوں کا نقصان ہے. اور اگر بندہ دین اسی جب یہ کھیل تماشے میں لگا ہوتا ہے تو پھر نہ نمازیں بھی رہ جاتی ہیں, ہر چیز نیکی کے کام سے بھی دور رہتا ہے اور برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے. لہٰذا خود بھی اس سے بچیں, اپنے دوست احباب کو, عزیزوں کو, بچوں کو خصوصی طور پر اس سے بچائیں, دور رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.